اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کبھی اچھی صحت تو کبھی بیماری کے ساتھ ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی بیماریاں یک کے بعد دیگرے آتی بھی رہتی ہیں۔ کبھی بخار ہو گیا، کبھی کھانسی ہو گئی، گلا خراب ہو گیا، کبھی کوئی اور سیریس بلڈ پریشر، شوگر، پتہ نہیں کیا کیا۔ ہم سوچتے تو ہیں کبھی بیمار ہوں، بڑی اذیت میں ہوں، بڑی سختی ہے، یہ وقت بڑا تنگی کا ہے، لیکن اگر آپ اس کو روحانی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے دیکھیں تو یہ بیمار ہونا بھی ایک بلیسنگ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ صوفی صاحب، حضرت صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ بیمار ہونا بھی بلیسنگ ہے۔ ماشاءاللہ جو صاحب علم ہے وہ تو میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کوئی اتنی دقیق یا کوئی مشکل بات نہیں جو میں نے کہہ دی، بڑی سادہ سی بات ہے۔ احادیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں۔ کبھی جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، سب گناہ اس کے باری 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 ایسے دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے بندہ گناہوں سے۔ تو جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں کہ اس نے اتنے لمحے، اتنا وقت، اتنے دن بیماری میں گزارے۔ تو جب اذیت میں، بیماری میں وقت گزارا ہوتا ہے تو اللہ اس کے درجات بلند فرما رہا ہوتا ہے۔ گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے تو درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیسی عجیب بات ہے کہ یہ کیسی بیماری ہے کہ اس کے گناہ جھڑ گئے، اس کو دوزخ سے دور کر دیا گیا، جنت سے قریب کر دیا گیا۔ بھئی یہ تو بیماری نہیں، یہ تو بات فائدے کی ہو گئی۔ حقیقت بھی یہی ہے، ایسے ہی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سننے میں آئی، کافی دیر پہلے میں نے یہ سنی تھی، لفظوں کی کمی پیشی اللہ پاک معاف فرمائے۔ میں اس لیے بار بار معافی مانگتا رہتا ہوں بھائی۔ حدیث مبارکہ اصولاً تو ایسے ہو کہ کتاب حدیث سامنے ہو، اس میں سے عربک پڑھی جائے، پھر اس کا ترجمہ پڑھا جائے، پھر اس کی ڈیٹیل پڑھی جائے، پھر اس پر آپ اپنے کمنٹس اگر بڑے کچھ سالڈ قسم کے ہیں تو آپ اپنے ویوز اس پر دے سکتے ہیں۔ نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ لفظ با لفظ حدیث پڑھیں اور اس کا ترجمہ بتا دیں بس۔ لیکن بات سمجھانے کے لیے ہم اپنے الفاظ بھی ساتھ استعمال کر لیتے ہیں، اور اسی لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں میں کہ مفہوم یہ ہے، تاکہ لفظوں کا آگے پیچھے ہونا اس کی معافی ہو جائے، اور جو اصل مقصد، جو اسپرٹ ہے اس حدیث مبارکہ کی، وہ سن لیں، وہ سمجھ آ جائے، اس پر ہمیں فائدہ ہو جائے۔ تو میں نے جو حدیث مبارکہ سنی اپنے بزرگوں سے، اسی کو اپنے الفاظ میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ مومن سے، مسلمان سے کہے گا کہ بھئی میں بیمار تھا تو میری خبر لینے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا یا رب العزت تو بیماریوں سے پاک ہے، اور تو بیمار نہیں ہوتا، وہ کیسے ممکن ہو کہ تو بیمار ہو اور میں خبر لینے نہ ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بھئی وہ تمہارا جاننے والا فلاں بن فلاں فلاں بیمار نہیں تھا، تم اس کی خبر لینے نہیں گئے، اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے، تم اگر آ جاتے میں تمہیں وہاں ملتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تم اگر آ جاتے میں تمہیں وہاں ملتا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ جو کوئی کسی بندہ مومن کی، مسلمان بھائی کی، مسلمان عزیز کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی بات نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو بیمار ہونا ہے، اس کو بھی کبھی معیوب نہ سمجھا کریں۔ بھئی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، کوئی بات نہیں، صبر کریں کہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ شکر کریں کہ اللہ پاک نے تھوڑی سی تکلیف دی، تھوڑی سی بیماری دی، اور بڑے 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 گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے، الحمدللہ۔ شکر کریں کہ اللہ نے چھوٹی تکلیف، بیماری دے کے بڑی بیماری سے بچا لیا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لائیں، اور صبر سے، تحمل سے اس کو برداشت بھی کریں۔ ہاں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ خیر کی، بھلائی کی دعائیں کریں، دعائیں کریں اللہ کی بارگاہ۔ کیوں؟
کیونکہ بیمار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. مستجابات دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کسی بیمار کی دعا، جب تک وہ شفا یاب نہیں ہو جاتا. بیمار سے دعا کرائیں کہ جی حضرت آپ دعا کریں، محترم آپ دعا کریں میرے لیے. اچھا، اگر آپ خود بیمار ہو تو بھی دعائیں کریں، اپنے لیے بھی کریں کہ یا اللہ مجھے اچھی صحت عطا فرما. اپنے والدین کے لیے، آباء و اجداد کے لیے کریں، یا اللہ ان کو معاف کر دینا، بخش دینا. اپنے بہن بھائی بیوی بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، یا اللہ اس کی پریشانی ہے وہ دور کر دے، یا اللہ وہ مشکل میں ہے اس کو آسانی کر دے. جو بھی دعائیں، جو بندہ بھی یاد آتا جائے اس کے لیے دعا کریں. جو آپ کی عیادت کے لیے آ جائے اس کے لیے بھی دعا کریں. جس کا رزق تنگ ہو اس کے لیے بھی دعا کریں. جو آپ کی عیادت کے لیے آیا، کو آتے ہوئے فروٹ لے آیا، کو بسکٹ کو کیک لے آیا، اس کے لیے بھی دعا کریں، اس نے آپ کی خدمت کی ہے. اور جو عیادت کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بیمار کی خدمت کریں. اچھا نہیں بھی وہ مالی اعتبار سے تھوڑا کمزور ہے، پتہ نہیں وہ بیچارہ دوائیاں بھی افورڈ کرتا ہے نہیں کرتا، ہاسپٹل کے خرچے بھی افورڈ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، چلو جائیں تو اسے کوئی کیش مدد دے کے ہیلپ کرے اس کی. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو اللہ کے دیے میں سے، اپنی محنت کی حلال کی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بیمار کی خدمت کریں، بیمار پرسی کریں، اس کی خدمت کریں اللہ کی رضا کے لیے. جب اللہ کی رضا کے لیے اس کی آپ مدد کریں گے، اس کے ساتھ نیکی کریں گے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا ریوارڈ دیں گے. تو یہ تو فائدے کا سودا ہے بھائی، اللہ کا وعدہ ہے 10 دنیا 70 آخرت. ہاں اگر آپ یہ سوچیں گے نہیں بھائی وہ میرا غریب رشتہ دار ہے، میں نے اس کی کو مالی مدد کر دی، میں نے اس پر احسان کیا ہے، کل کو کئی رشتہ داروں میں محفلوں میں بیٹھے ہوں گے، کسی خوشی غمی میں ہوں گے، میں کہوں گا نام لے کر بھائی میں نے اتنے پیسے دیے تھے اسے. استغفر اللہ. اگر دنیا کی چودراہٹ کے لیے، دنیا کے ناموری کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ دنیا ہی میں ختم ہو جاتا ہے، اس کا آگے کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. لہٰذا بیمار پرسی کے لیے جائیں کہ بھئی اللہ مجھ پر راضی ہوگا، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. بیمار پرسی کی، بیمار کی خدمت کریں یہ سوچ کر کہ میں اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے یہ کر رہا ہوں، اللہ راضی ہوگا، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور آپ کے رزق میں برکتیں بھی ہوں گی. بیمار ہونا یا بیمار کی عیادت کرنا دونوں میں فائدہ ہے. دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیمار کے پاس جائیں، خدمت کریں، ادب کریں، محبت کریں، سب کچھ کریں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ اچھا بھی میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ مجھ پر کرم فرمائے. تو بیماری کو کبھی برا نہیں جاننا، کوئی منہ سے ایسے آڑے ٹیڑے ترچھے بول نہیں نکال دینے جو اللہ کو ناگوار گزر جائیں. بیماری آئے تو صبر کریں، بیماری آئے تو شکر بھی کریں، بیماری آئے تو دوا دارو بھی کریں. یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اپنی عادت، اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے کوئی علاج معالجہ بھی کریں، یہ بھی سنت مبارکہ. یہی سوچ کے کریں کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ سے شفا ملتی ہے. نہ دوائی میں شفا ہے، نہ کسی اور چیز میں، شفا اللہ کی بارگاہ سے ہے. اور پھر جب بیمار ہو خوب ڈھیر ساری دعائیں کیا کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں، اور جو تکلیف ہو اس پر صبر بھی کیا کریں. اگر توفیق ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، مال ہے، تو اس کی راہ میں صدقہ بھی کیا کریں. بیماری کی حالت میں، تنگی کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، سختی کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں کیا جانے والا صدقہ بہت افضل ہوتا ہے. اس سے آپ کی تکلیفیں، سختیاں، پریشانیاں تو دور ہوتی ہی ہیں، وہ صدقہ آپ کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات بن جاتا ہے. صدقہ کیا کریں جو اللہ نے دیا ہوا، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے صدقے کی. بھئی میرے پاس چند پاؤنڈ ہیں، چند روپے ہیں، چلو وہی صدقہ کرنا. نہیں جی میں کیا کرتا ہوں کہ میں کوئی مرغی منگا کے کوئی چکن لے کر اس کا صدقہ کرتا ہوں. اچھا بھی اس طرح کر لو. نہیں جی میں کوئی بیف کا گوشت لے کر اس کا صدقہ کرتا ہوں، وہ کر لو. میں بھئی کبوتروں کو کوئی دانہ دن کا ڈال دیتا ہوں، کہیں ڈکس ہیں، کوئی برڈز ہیں، ان کو کوئی چوگا ڈال دیتا ہوں، اچھی بات ہے ان کو ڈال دوں. نہیں جی اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، میں تو جناب بکرا ذبح کروں گا یا میں تو اونٹ ذبح کروں گا، فیئر انف.
بھئی جو توفیق ہے جو اللہ نے دیا وہ اس میں سے کرو، بڑھ چڑھ کے کرو، یہ سوچ کے کرو کہ اللہ بھی راضی ہوگا، یہ تکلیف بھی دور ہوگی، اللہ میری سختیاں مشکلیں بھی ٹال دے گا، اللہ مجھے پروٹیکشن بھی عطا فرمائے گا، کرو۔ لہٰذا ایک بات کا خاص خیال رہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کرنا ہے، چاہے آپ بیمار ہیں یا کسی بیمار کی عیادت کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اور جو بھی خیر اور بھلائی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ محبت بھی کریں، خدمت بھی کریں، صلہ رحمی بھی کریں، ان کا ادب بھی کریں، اور ان سے دعا کے لیے درخواست بھی کریں۔ اس میں آپ کی، میری، ہم سب کی، ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی، ہمارے عزیز و اقربا کی، ہمارے اخیار کی بھلائی ہے، اس میں ان کے لیے خیر ہے، اس میں ہم سب کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ پسند فرماتا ہے ایسے عمل کو۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا ذکر کرتے ہیں جی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دعائے خیر ہوگی۔ اللہ جل جلالہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا سے پہلے ایک بات اور بتاتا چلوں، چونکہ بات بیماروں کی ہو رہی تھی، بیماری کے حوالے سے ہو رہی تھی، عیادت کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو جو بھی کوئی بیمار ہو جائے اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرے، کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرے، اور دوسرے کلمات یہ ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرے۔ یہ دو کلمات، ایک تو استغفر اللہ، دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ دو کلمات کثرت سے پڑھے بیمار، اور جو کوئی بھی عیادت کے لیے جائے ان کی، بھئی میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا کوئی بزرگ ہے، یا میرا کوئی آگے جنریشن میں سے، کوئی اولاد میں سے، بھتیجوں بھاجوں میں سے، تو عیادت کرنے والا بیمار کا پاس بیٹھ کر یا سلامو پڑھا کرے۔ بڑی قیمتی تسبیح ہے، پلے باندھ لے، جب بھی کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے پاس بیٹھ کر یا سلامو پڑھا کرے۔ اللہ پاک سلامتی اتارتا ہے بیمار پر، پڑھنے والے پر بھی کرم ہوتا ہے، اور جس کے پاس، مریض کے پاس بیٹھ کر پڑھا جائے اللہ اس کو شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یا سلامو بہت قیمتی تسبیح ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، یا رب العزت، یا اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ، ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہی ہمیں شفا عطا فرماتا ہے، تیری بارگاہ سے بیماری کے بدلے شفا کی درخواست کرتے ہیں، اللہ ہمیں شفا عطا فرما۔ ہم سب بیمار ہیں، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، جسمانی، روحانی، کجروی والی، چھپی ڈھکی بہت ساری بیماریاں، یا اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ بہت ساری رذیل طاقتوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، نیگیٹو فورسز، بے نمازی ہونا بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، ناپاک پلیت رہنا بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، قرآن سے غفلت، درود پاک سے غفلت، ذکر سے آری، یہ بھی بیماریاں ہیں، عجب تکبر بیماری ہے۔ یا اللہ یہ ساری رذیل بیماریاں ہم سے دور کر دے، ہمیں غفلتوں سے نکال کر اللہ جلا بخش دے، ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی بخش دے، بیماریوں سے نکال کر ہمیں شفائیں بخش دے، ہم پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، اپنی بارگاہ سے کرم عطا فرما۔ تمام مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بزرگ، جوان، کوئی ہسپتالوں میں ہے، کوئی گھروں میں ہے، کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، سب کو شفا عطا فرما، شفائے کلی، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، دائمی صحت عطا فرما، ہم سب کو درازی عمر، اچھی صحت کے ساتھ عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری غلطیاں خطائیں معاف کر دے، ہماری کوتاہیاں، سستیاں، بے ادبیاں معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ بخش دے،
हमारी कजरवियों पर, गुनाहों पर हमारी पकड़ ना करना, हमें बीमारियों में मुब्तला ना करना, हर किस्म की जिल्लत और ख्वारी, रिसवाई और परेशानी, अजियतों, सख्तियों, सजाओं से हमें बचा लेना। अल्लाह अपने करम से बचा लेना, अपने महबूब के वसीले से बचा लेना। अल्लाह हम पर करम फरमा, हमारे आबा अजदाद पर करम फरमा, हमारे वालिदैन मशाइख असातिज़ा पर करम फरमा, हमारे अखियार फैमिलियों पर, बीवी बच्चों पर करम फरमा, हमारी औलादों नस्लों पर करम फरमा, हमारे अजीज़ों करबा पर, हमारे हमसायों पर, हमारे साथियों पर। अल्लाह सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। तेरी बारगाह से खैर मांगते हैं, अता फरमा दे। तेरी बारगाह से माफी मांगते हैं, तौबाह करते हैं, या अल्लाह मुआफ फरमा दे। तेरी बारगाह से दीन और दुनिया की भलाई मांगते हैं, अता फरमा दे। दुनिया व आखिरत की कामयाबियां मांगते हैं, अपने महबूब के वसीला से अता फरमा दे। दीन की समझ बूझ मांगते हैं, अता फरमा दे। अपनी जबीनों के लिए सजदों की हलावत मांगते हैं, अता फरमा दे। हमारे सीनों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा दे। कुरान का फहम अता फरमा दे, कुरान की समझ बूझ अता फरमा दे, अपना कुर्ब अता फरमा दे, हजूर की मोहब्बत और इश्क अता फरमा दे। अल्लाह दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा दे। या अल्लाह जितनी भी खैर और भलाई की दुआएं मांगी सारी कबूल फरमाते हुए, या अल्लाह हम पर अपने करम की बारिश फरमा दे, अपनी रहमत की बारिश फरमा दे। या अल्लाह हमें कामयाब लोगों में शुमार फरमा ले, साबरीन में हमारा शुमार फरमा ले। अल्लाह शाकरीन में हमारा शुमार फरमा ले। अल्लाह सादकीन में हमारा शुमार फरमा ले। अल्लाह सालेहीन में हमारा शुमार फरमा दे। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों में, वलियों में हमारा शुमार कर ले। ये तेरे करम से मुमकिन है, हमारे अमलों से तो कुछ नहीं। शर्मिंदा हैं अपने खोटे अमलों पर, अपने कमजोर अमलों पर, अपने कमियों कोताहियों से भरे हुए अमलों पर शर्मिंदा हैं। अल्लाह अगर तू चाहे तो ये खोटे सिक्के भी खरे हो सकते हैं, ये खोटे अमाल भी खरे हो सकते हैं। अल्लाह अपने महबूब के सदके वसीले से हम पर रहम फरमा, हमारे साथियों पर रहम फरमा। जो आमीन के लिए हाथ उठाए बैठे हैं, अल्लाह सब पर रहम फरमा। जो बाद में रिकॉर्डिंग की शक्ल में भी देखते हुए अगर आमीन कहेंगे, अल्लाह उन पर भी रहम फरमाना। कुल उम्मत मुसलमा पर रहम फरमाना, आलम इस्लाम पर रहम फरमा, मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों पर अपना करम अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की इज्जतों को बुलंद फरमा दे। जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म तोड़े जा रहे हैं, अपने खजाना गैब से मदद अता फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों की इज्जतों शर्मों की हिफाजत फरमा, इमलाक की हिफाजत, औरतों की, बच्चों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क फ़लस्तीन को अपने खजाना गैब से मदद अता फरमा। या अल्लाह कश्मीर के मुसलमानों को अपने खजाना गैब से मदद अता फरमा। रहम फरमा मेरे मालिक, हम पर भी, हमारे आबा अजदाद पर भी, हमारे साथियों पर भी, हमारी औलाद और नस्लों पर भी, सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। हम सबको खैर और भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना, आतिना मोहब्बत ज़ातिका व मार्फत सिफातिक। आमीन सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक दरख्वास्त आप लोगों के सामने बड़ी जसारत करके, बड़ी हिम्मत जुटा के करने लगा हूँ। आज तक इसी हया में रहा, या कहें शर्म में रहा कि भाई हमें दूसरों की तरह ऐसा कुछ नहीं करना कि लोग ये ना समझें कि भी अच्छा शायद ये कोई चंदे इकट्ठे करने वाले या चंदे मांगने वाले लोग हैं। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी क्रिटिकल हो गई है कि हमें मजबूरन अपने लिए नहीं, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह के घर के लिए हमें दस्त दराज करना पड़ रहा है। इसमें भी मैं अपने लिए खैर, भलाई और कामयाबी समझता हूँ कि इस कार खैर में मैं दूसरों को भी शामिल कर लूँ,
कि अच्छा भी मैं तुम्हारा भी खैर ख्वाह हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी हिस्सा पड़ जाए। हमारी मस्जिद जो पिछले 20 साल से, कमोबेश 20 साल से हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं, चला रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी भी चली, बड़ी खुशसलूबी से हमने जैसे भी किया चलाई। अब उसकी जो लीज है, जो उसका टर्म है वो खत्म हो रही है। हमारे पास यही 2024 है जिसमें हमने इसकी मस्जिद की बिल्डिंग की खरीदारी करनी है और हमें उसके लिए 8 लाख पाउंड दरकार है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुद भी बढ़ चढ़कर इस कार खैर में हिस्सा लें, और जो भी आपके हल्का अहबाब में साहिब हैसियत लोग हैं, अल्लाह से उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, दीन से मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह की रज़ा और खुशी के लिए दीन पर अपना माल खर्च करते हैं, उनको भी दावत दें। अभी तो ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये इसकी हम जब रिकॉर्डिंग बनाते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे एक लाइन, एक पट्टी चल रही होगी जिसमें अकाउंट्स की डिटेल्स, हमारी मस्जिद चैरिटी की डिटेल्स वो सारी मौजूद हैं। आप उन डिटेल्स पर भी अपने पैसे जमा करा सकते हैं, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब तो वैसे ही ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, जहाँ से मर्जी बैठकर पूरी दुनिया में आप अपने पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर किसी और सोर्स से भी आप पैसे भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं, लेकिन इस कार खैर में ज़रूर बर ज़रूर हिस्सा डालें। इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें आपका भला है, खैर है। वजह यह है कि इस मस्जिद का नाम एक तो जामिया मस्जिद औलिया है। इसका मतलब अल्लाह के दोस्तों के नाम पर बनाई गई, अल्लाह के दोस्तों ने बनाई और अल्लाह के दोस्त ही इसमें हिस्सा डालेंगे। करीब है कि जो जो हिस्सा डाले वो अल्लाह का वली बन जाए। ऐन मुमकिन, अल्लाह कुदरत रखता है, ये मेरे कहने से नहीं, अल्लाह कुदरत रखता है ऐसा हो सकता है। लिहाजा जरूर हिस्सा डालें। भाई मेरे पास तो चंद पाउंड हैं, चंद रुपए हैं, चंद टके हैं, फेयर इनफ। जो अल्लाह ने दिया उसमें से दे, थोड़े हैं तो थोड़े दे, ज्यादा है तो ज्यादा दे, अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा दे। जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, जो तौफीक है, उसके मुताबिक दें। भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है इतने, लेकिन मेरा हल्का अहबाब बहुत अच्छा है, चले तो हल्का अहबाब से इकट्ठे करके दें। चूंकि आप इस पर दलील हैं, आप वजह बनेंगे उस कलेक्शन की, तो आपका भी पूरा पूरा हिस्सा होगा। जितने पैसे इकट्ठे करके देंगे उसमें आपका भी नाम होगा कि हाँ जी इन्होंने इतने पैसे दिए। तो बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। हमें ये 8 लाख पाउंड, ये फेस 1 है। इसके आगे भी मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर हम बुनियादी तौर पर काम कर रहे हैं। जब थोड़ा सा जरा मंजर आम पर आएगा फिर आपको वो भी बताएंगे। लेकिन ये जो 8 लाख पाउंड है, ये हमें कोशिश करनी है कि हम जून जुलाई तक इकट्ठा कर लें। अक्टूबर में लीज रन आउट हो रही है, अक्टूबर से पहले पहले हमें इस बिल्डिंग को खरीदना है। जुलाई में इसको प्रोसीड करेंगे तो जारी बात है महीना 2 महीने इसकी खरीदारी में भी लगेंगे, पेपर वर्क में भी लगेंगे। लिहाजा आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदारा दिल खोल कर अल्लाह की रजा और खुशी के लिए इस मस्जिद की खिदमत करें, जो पिछले 20 साल से अपनी लोकल कम्युनिटी की खिदमत कर रही है। अल्लाह पाक आपको मुझे इस कार खैर में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।